نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام جامعہ محمدیہ کے غیور طلباء اور علماء کرام اور اساتذہ کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ریاست اسلامی کے تصور پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اسلام ایک کامل دین اور مکمل دستور حیات ہے۔ اسلام جہاں انفرادی زندگی میں فرد کی اصلاح پر زور دیتا ہے، وہیں اجتماعی زندگی کے ایسے اصول وضع کرتا ہے کہ جو زندگی کے ہر شعبے میں انسانیت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اسلام کا نظام سیاست و حکمرانی موجودہ جمہوری نظام کے نقائص و مفاسد سے بالکلیہ پاک ہے۔ اسلامی نظام حیات میں جہاں عبادت کی اہمیت ہے، وہیں معاملات و اخلاقیات اور معاشرت کو بھی اولین درجہ حاصل ہے۔ اسلامی نظام میں جس طرح اسلام کا اپنا نظام معیشت ہے، اپنے اقتصادی اصول ہیں، بالکل اسی طرح اسلام کا اپنا نظام سیاست و حکومت ہے۔ اسلامی نظام میں ریاست اور دین، مذہب اور سلطنت دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، دونوں کے تقاضے ایک دوسرے سے پورے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے جب دین کمزور ہوتا ہے حکومت کمزور ہو جاتی ہے، اور جب دین کی پشت پناہ حکومت ختم ہوتی ہے دین کمزور پڑنے لگتا ہے، اس کے نشانات مٹنے لگتے ہیں۔ سامعین محترم، اسلام نے کبھی بھی ریاست کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا۔ تمام انبیاء اکرام نے تو امت کی جو اجتماعی قوتوں کو اسلام کے تابع کرنے کے لیے جد و جہد کی ہے، ان کی دعوت کا مرکزی تخیل ہی یہی تھا کہ اقتدار صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جائے اور شرک اپنی ہر جلی اور خفی شکل میں ختم کر دیا جائے۔ اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسلامی ریاست قائم کی بلکہ اسے معیاری شکل میں چلا کر بھی دکھایا۔ سامعین محترم، میں اپنی بات کو ذرا آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ریاست اسلامی کی بنیادی خصوصیات میں اگر دیکھا جائے تو عدل و انصاف، مساوات و برابری، اللہ کی حاکمیت اور قرآنی قوانین کا نفاذ سر فہرست نظر آتا ہے۔ کیسا عدل و انصاف کہ ریاست اسلامی کے سب سے بڑے بانی سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر محمد کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ کیسی مساوات و برابری کہ جس کا مضمون عبس و تولی میں جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ سامعین محترم، اگر کسی ریاست کے بنیادی اصولوں میں اللہ کی حاکمیت اور قرآنی قوانین کا نفاذ شامل نہ ہو، وہ ریاست اسلامی نہیں بلکہ محض فتنہ و گمراہی ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ وآخر دعوانا